بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی کبھی تنہا سفر کرتے تھے اور کبھی ارباب ذوق کے ساتھ۔ ایک بار آپ بہت سے مشائخ اور خدام کے ہمراہ جا رہے تھے۔ رستے میں جبل سینا کوہ طور پر سے آپ کا گزر ہوا۔ وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ تھی جس کے نیچے ایک چشمہ جاری تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے رفقاء کے ساتھ اس چشمے کے کنارے قیام فرمایا۔ اس سفر میں ایک عارفانہ کلام سنانے والے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کچھ دیر بعد مجلس گرم ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام صوفیہ اور مشائخ بے خود ہو گئے۔ اس دوران حضرت جنید بغدادی پر بھی وجد کی انتہائی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، مگر آپ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کرتے تھے۔ راہب اور ان کا پیشوا بڑی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ خانقاہ سے نکل کر نیچے آیا۔ حضرت جنید بغدادی کے تمام ساتھی حالت جذب میں تھے۔ راہبوں کے پیشوا نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ تمہیں تمہاری خدا کی قسم میری بات سنو، تم لوگ یہ کیا شغل کر رہے ہو؟ راہبوں کا پیشوا حضرت جنید بغدادی کے ایک ایک ساتھی کو پکڑ کے یہ الفاظ دہراتا، مگر وہ مست و بے خود لوگ ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخر بہت دیر بعد جب محفل ختم ہوئی اور تمام بزرگ اپنی اپنی نشستوں پر قرینے کے ساتھ بیٹھ گئے تو راہبوں کے پیشوا نے مشائخ سے پوچھا، میں آپ حضرات کو بار بار اپنی طرف بلاتا تھا مگر آپ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ ایک بزرگ نے راہبوں کے پیشوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا ہمیں اس حالت میں پکارنا بیکار و بے سود تھا۔ راہب نے مسلمان بزرگ کی بات بڑی حیرت سے سنی کہ اس وقت تو تم لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے مگر اب تو تم لوگ میری بات سن رہے ہو، اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گئی تھی؟ مسلمان بزرگ نے کہا، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا، بس ہم اپنے رب کے تصور میں گم رہتے ہیں اور ماں سوائے رب کے ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ راہبوں کے پیشوا کو بڑی حیرت تھی کہ آخر انسان پر جذب کی یہ کیفیت کس طرح طاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ تمام بزرگوں نے حضرت جنید بغدادی کی طرف اشارہ کر دیا۔ راہبوں کا پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے قریب پہنچ کر کہنے لگا، شیخ، میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو ایک عجیب کھیل میں مشغول پایا۔ آپ کے تمام ساتھی اس طرح مست و بے خود تھے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جسے تم کھیل سمجھ رہے ہو یہ دنیا داروں کا نہیں اہل دل کا مشغلہ ہے۔ جب ہم لوگ یہ شغل کرتے ہیں تو پھر اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ راہب نے پوچھا، کیا تم لوگوں کو اس کھیل میں کوئی خاص لذت حاصل ہوتی ہے؟ تم اس لذت کو نہیں سمجھو گے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، کیا تم نے ایسی کوئی لذت دیکھی ہے کہ جسے پا کر انسان دیگر تمام لذتوں کو فراموش کر دے؟ یہ ہمارا روحانی کھیل ہے جسے سماع کہتے ہیں۔ راہبوں کے پیشوا نے ایک اور سوال کیا، کیا یہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، نہیں، یہ صرف ہمارے ساتھ ہی مخصوص ہے، مگر ہمارے نزدیک سماع کی ایک شرط ہے کہ اس عمل سے شریعت کے کاموں میں کوئی خلل نہ پڑے اور انسان کا زہد و تقوی متاثر نہ ہو۔ میں اور میرے ساتھی بھی برسوں سے سخت ترین ریاضتیں کر رہے ہیں مگر ہم لوگوں کو یہ کیفیت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ عیسائی پیشوا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہمارا دماغ اور دل شب و روز ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آج تم لوگوں کو دیکھا تو اپنی محرومیوں کا احساس ہوا۔ یہ کہہ کر عیسائی پیشوا حضرت جنید بغدادی کے دست حق پر ایمان لے آیا۔ پھر اس کے دوسرے ساتھی راہب بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ السلام علیکم۔